اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ہمارا لیسن حقوق اور آداب چل رہا تھا، جس کے اندر میں ہم نے ملاقات کے آداب پڑھے، گفتگو اور زبان کے آداب پڑھے، ماں باپ کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق کو ہم نے دیکھے تھے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر میں بھی ہم نے نظر ڈالے اور اس میں بھی ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کو جانے۔ اب لاسٹ والا اس کے اندر میں ٹاپک ہے عام مسلمانوں کے حقوق، جو کہ ہم کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے اندر میں فرمایا گیا عام مسلمان مانا جو کامن، چاہے ہمارے وہ پڑوسی ہو یا پھر رشتہ دار، ماں باپ، یہ تمام کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے حقوق بھی ہمارے اوپر میں فرمائے گئے ہیں حدیث کے ذریعے کہ ان کے حق ہمارے اوپر میں کیا ہے، جو کہ اس کے اندر میں بتلایا گیا ہے کہ عام مسلمانوں کے حقوق، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ المسلم اخو مسلم، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمانوں کو آپس میں اب یہ فرمایا اس کے اندر میں کہ بھائی بھائی ہے، تو کیوں فرمایا گیا کہ آپس میں ایسے رہنا چاہیے جیسے بھائی بھائی رہتے ہیں۔ دیکھو، دنیا میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ جو ہے تو بھائی کا فرمایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے۔ تو جیسے ہم اپنے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، ویسے ہم عام مسلمانوں کے ساتھ معاملہ رکھے اور رہے۔ اسلام کا رشتہ دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ اسلام کا جو رشتہ ہے دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط بتلایا جا رہا ہے۔ اس رشتے کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے ایک بار بڑی اچھی مثال دی ہے نا، کہ جو اسلامی رشتہ ہے اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے ایک مثال دی۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت کی اینٹیں جو ایک دوسرے میں گتھی ہوئی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو مضبوط رکھتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اور وضاحت فرمائی۔ دیکھو کہ اینٹیں جب آپ دیکھیں گے کانٹریکٹ کا کام ہوتا تو وہاں پر جب دیوار اٹھائی جاتی ہے تو ایک اینٹ رکھی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر میں دوسری اینٹ رکھی جاتی ہے، تو کیسا ایک دوسرے کے اندر میں گتھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے جو ہوتا ہے عمارت کے اندر میں، دیوار کے اندر میں مضبوطی آتی ہے۔ تو ایسے مسلمان کا آپس کا تعلق ہونا چاہیے، اسلام کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر فرمایا، تو اگر آپ سامنے رہتے تو ہم پریکٹیکلی کر کے بتاتے، لیکن آپ خود جو ہے تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم وضو کے اندر میں انگلیوں کا خلال کر کے ایک دوسرے میں پھنساتے ہیں، اس طرح سے اللہ کے رسول نے کر کے بتلایا۔ آپ خود کر کے دیکھیے، آپ خود کر کے دیکھیے کہ اس طرح جو ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہے اور مضبوطی ہو جاتی ہے، اس طرح ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ رہے اور تو اتنا مضبوط رشتہ ہو جاتا ہے نا، اسلامی رشتہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر میل ملاپ سے رہتے ہیں۔ میل ملاپ، مل جل ایک ہی لفظ ہے، اور ایک دوسرے کا سہارا بن کر اتحاد و اتفاق کی زندگی گزارتے ہیں۔ اتحاد مانا کوئی قسم کا اس کے اندر میں اختلاف نہ ہو، ساتھ میں رہنا اس کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں سے کٹ کر اور ان سے بے نیاز ہو کر الگ تھلگ نہیں رہتی ہے نا۔ شان مسلمانی یہ ہے، ایمانیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، اڑے وقت میں کام آئیں، ان کی مدد کریں۔ یہ تمام باتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، الگ تھلگ ہو کر نہیں رہتے۔ یہ مسلمان کی شان بتلائی گئی ہے۔ آگے فرمایا چاہے کوئی بھی ہو لیکن وہ مسلمان ہے تو ہم کو اس کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا پیارے رسول کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان پر ایک دوسرے مسلمان کے 5 حق ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہے۔ سب سے پہلے سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی مسلمان ہم کو سلام کر رہا ہے تو ہمارے اوپر میں واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے سلام کا جواب دیں۔ چھینک آئے تو یا رحمک اللہ، تم پر سلامتی ہو کہنا۔ اگر کوئی مسلمان ہمارے سامنے چھینک رہا ہے تو اس کو یا رحمک اللہ کہنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی دعوت قبول کرنا ہے نا، وہ دعوت دے رہا ہے ہم کو کھانے کی وغیرہ کی، تو ہم کو اس کو قبول کرنا ہے۔ بیمار ہو تو مزاج پرسی کے لیے جانا، منع عیادت کے لیے جانا۔ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اگر وہ مر جا رہا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ
جو ہے تو جانا ہے ہم کو. دیکھو سلام کا جواب دینا, یہ مسلمان اگر ہم کو کوئی سلام کر رہا ہے, پہلے تو فرمایا گیا حدیث میں ہم کوئی مسلمان ہے تو ہم پہل کریں اس کو سلام کرنے کے لیے, لیکن اگر ہم نے سلام نہیں کیا, اس نے پہل کر دی, اس نے سلام کر دیا, تو ہم جو ہے تو فوراً سے اس کا جواب دینے والے بن جائے. اگر چھینک آ رہی ہے اور وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کا جواب دیں یا رحمک اللہ. اگر وہ دعوت دے رہا ہے تو ہم بغیر کسی, اگر عذر ہے ہم کو تو ہم اس سے معافی مانگ لیں, لیکن اگر ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے, کوئی جو ہے تو مصروفیات نہیں ہے, تو ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیں. بیمار ہو تو مزاج پرسی کے لیے جانا ہے, کہ بیمار ہے تو مزاج پرسی کے لیے جانا ہے, ورنہ اس کی یاد جو ہے تو پوچھنا ہے اس کے بارے میں, اس کو خیر خیریت لینا ہے, اس کو تسلی کے بولنا ہے. مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا ہے. اگر وہ مر جا رہا ہے تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہونے والے بنے, ہے نا. یہ حق جو ہے تو مسلمانوں کے اوپر میں بتلایا جا رہا ہے. اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بھائی کی عزت کرے, ہے نا. یہ تمام لیسن سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے بھائی کی عزت کرے, اس کی مدد کرے, نیک کاموں کا مشورہ دے, برے کاموں سے بچائے. غرض جس طرح ہم اپنی جان مال عزت آبرو اور فائدے کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح دوسرے مسلمان کا بھی خیال رکھے, ہے نا. جس طرح ہم ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اسی طرح ہم دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھنے والے ہو جائے. تو ہم کو اس طرح بننا ہے بیٹے. یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے, یہاں پر معنی مشق وغیرہ ہے, تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو کروا دیں گے. اب جو ہے تو ہم کو اس طرح سے زندگی گزارنا ہے, جس طرح حقوق ہمارے اوپر میں فرمائے گئے ہیں, اس نے حق اگر ہم انشاءاللہ ادا کر دیں گے تو آخرت میں ہم کو اس کا خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا. یہیں پر ہم سب کے حق ادا کرتے چلے جائیں گے تو آخرت میں کوئی ہم سے جو ہے تو اپنا حق طلب کرنے والا نہیں ہوگا. اس طرح اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں گے, اور جب اللہ تعالیٰ ہمارا خوش ہو جائے گا تو ہم کو کیا دی جائے گی؟ جنت دی جائے گی. جنت اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کو جس طرح ہم چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقت کرتے ہیں, اتنی جو ہے تو مصیبتیں اٹھاتے ہیں کہ وہ چیز ہم کو مل جائے, تو جب ہم دنیا کی چیزوں کے لیے اتنی مشقت کر رہے ہیں تو ہم کو آخرت کی جو سب سے بڑی چیز ہے جنت, جو کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑا انعام ہوتا ہے, تو ہم کو اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام باتوں پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. اس لیے جو ہے تو ہم کو تمام باتوں پر عمل کرنا ہے, اور عمل کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی رکھنا ہے تاکہ ہم کو دوسروں کو بتانے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹے, اب آگے جو ہے تو ہم آگے کا لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر یہ لیسن ختم ہوتا ہے, آپ اس کی مشق بھی دیکھ لیجئے اور اس کو جو ہے تو حل کرنے کی اپنی طرف سے بھی کوشش کیجئے. اور انشاءاللہ اب آگے ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث ہوم ورک کے طور پر یاد کرنے کے لیے دیں گے. اورل انشاءاللہ شروع کر دیں گے. ہر لیسن کے بعد ہم جو ہے تو حدیث دیا کریں گے, آپ کو اس کو اپنے پیرنٹس کو سنا کر یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, فی امان اللہ, خدا حافظ. دعا میں یاد رکھنا.